اور جس بندے نے دنیا میں کیا ہے ذرہ برابر بھی اگر گناہ کیا ہوگا وہ ترازو میں دیکھ لے گا، جس بندے نے ذرہ برابر پھر نیکی کی ہوگی ترازو میں دیکھ لے گا اور وہاں وزن کیا جائے گا، باقاعدہ طور پر وزن ہوگا۔ کسی نے ذرہ برابر کسی پر ظلم کیا ہوگا وہاں بدلہ چکانا ہوگا، ترازو میں آئے گا وہ ظلم، وزن ہوگا اور سب کچھ کیا ہے بندہ دیکھے گا۔ چنانچہ ایک حدیث ہے اس کا وہ میں بیان کرتا ہوں، اس کو سنیے اور ان کے مفہوم کو معنی مطلب کو ذہن و دماغ میں بیٹھائیے اور فکر آخرت اپنے اندر پیدا کیجیے اور حساب و کتاب کی کیفیت کیا ہوگی، کس انداز میں اللہ رب العالمین ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ وہ منظر اس حدیث میں کیا ہے کھینچا، ذرے کا بھی حساب ہوگا۔ سنیے، ایک ملازم کی جو غلطی ہے، انسان ملازم رکھتا ہے، نوکر رکھتا ہے، غلام رکھتا ہے، بہرحال ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، خیانات ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث ہے باقاعدہ طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول میرے کچھ ملازم ہیں، میرے کچھ غلام ہیں، میرے کچھ نوکر ہیں، وہ بہت جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں، میری بات پر چلتے نہیں ہیں اور خیانت بھی کرتے ہیں، ہمیشہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے میں انہیں برا بھلا کہتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ ایک لفظ پہ غور کیجیے گا کہ میرے کچھ ملازم ہیں، مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے میں انہیں مارتا بھی ہوں اور انہیں کیا ہے برا بھلا بھی کہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول بتائیے قیامت کے دن میدان محشر میں میرا ان کا حساب کا کیا معاملہ ہوگا، کیسے حساب ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سنو، تیرے ملازمین نے، تیرے غلاموں نے، تیرے نوکروں نے جتنی نافرمانی کی ہے، جتنی خیانت کی ہے، جتنی تیری کیا ہے تیرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، ان کو ان کی سزا دی جائے گی، حساب لیا جائے گا ان سے، اور تم نے کیا ہے اس غلطی کی وجہ سے ان کو تم نے جو سزا دی ہے اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ غور کیجیے گا، ملازم ہے، نوکر ہے، ماتحت ہیں، ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں، مالک ان پر ظلم کرتا ہے، مارتا ہے، ڈانٹتا ہے، گالی گلوچ بھی کرتا ہے، دونوں کا حساب ہوگا، نوکر کا بھی حساب ہوگا کہ کتنی غلطیاں کی ہیں اور مالک کا بھی حساب ہوگا کہ اس غلطی کے موافق انہوں نے اس کو مارا ہے یا اس سے زیادہ مارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان کی غلطیاں ان کا حساب اور تمہاری سزا ان کا حساب۔ اگر تم نے انہیں جو سزا دی ہے، اگر ان کی غلطیوں کے حساب سے تمہاری سزا اگر کم ہے تو پھر تم کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، نیکیاں ملیں گی۔ اگر ان کی غلطیوں کے برابر اگر تم نے انہیں سزا دی ہے تو تم سے مواخذہ نہیں ہوگا، مناقشہ نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، جتنی غلطی اتنی سزا تم نے دے دی ہے، لیکن اگر تم نے ان کی غلطی سے زیادہ سزا دے دی ہے تو زائد جو سزا تم نے ان کو دی ہے، زائد جو ظلم اب تم نے ان پر کیا ہے، تو اس کا اب تم سے کیا ہے بدلہ لیا جائے گا، اس کو بدلہ دیا جائے گا، مالک سے بدلہ لیا جائے گا، نوکر ملازم کو بدلہ دیا جائے گا باقاعدہ۔ ذرے کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ذرے کا کیسے حساب اللہ کرے گا؟ اس لیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کسی بندے پر ذرہ برابر اس دن ظلم نہیں ہوگا، انصاف کا ترازو قائم ہوگا، اور میزان کا عدل کیا ہے، عدل کا میزان اس دن قائم ہوگا، ذرہ برابر بندے پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ مالک اور نوکر کا جب یہ حال ہوگا کہ مالک نے اپنے ملازم پر اگر کچھ بھی ان کی نافرمانی کی وجہ سے اگر زیادتی کر دی ہے، زیادہ سزا دے دی ہے، تو اس کا بھی حساب ہوگا اور مالک کو اب وہاں اس کا بدلہ چکانا پڑے گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رونے لگا، چیخنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیوں روتے ہو؟
क्या तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत कुरान करीम में नहीं पढ़ी है? वनज़अल मवाज़ीन अल-क़िस्ता लियौमिल क़ियामह फला तुज़लमु नफ्सुन शैअन व इन कान मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। सूरह अंबिया की आयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है वनज़अल मवाज़ीन अल-क़िस्ता, और हम क़यामत के दिन मैदान महशर में अदल का तराजू कायम करेंगे। फला तुज़लमु नफ्सुन शैअन, किसी भी नफ्स पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं होगा, उनके साथ इंसाफ होगा। व इन कान मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, अगर क्या है जर्रा बराबर और राई के दाने के बराबर अगर किसी ने नेकी की होगी या गुनाह किया होगा तो उसे भी हम ले आएंगे, उस दिन तराजू में रख देंगे, बंदा देख लेगा। व कफ़ा बिना हासिबीन, और हम बंदों के हिसाब के लिए काफी है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बयान फरमाया। क्या बयान फरमाया? अदल का तराजू कायम होगा, मिजान कायम होगा, बाकायदा तौर पर न किसी नफ्स पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं होगा और इंसाफ कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि क्या है दूसरी हदीसों में बयान फरमाया है जानवरों को भी अल्लाह जिंदा करेगा, और जिंदा करने के बाद एक जानवर ने दूसरे जानवर के ऊपर जो जुल्म किया है, मारा है, उसे क्या है उनसे बदला दिलाया जाएगा। ये इंसानों को दिखाने के लिए फिर उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उनके लिए जन्नत व जहन्नम नहीं है, सिर्फ इंसाफ इंसान को दिखाने के लिए कि अल्लाह आज अदल करेगा, इंसाफ करेगा, किसी के ऊपर भी जर्रा बराबर जुल्म नहीं करेगा। यहाँ तक कि जानवरों पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसाफ का क्या है वो इंसाफ की कैफियत पैदा करेगा और उनको एक दूसरे से बदला दिलाएगा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा क्या तुमने कुरान करीम की आयत नहीं पढ़ी है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें ये बयान फरमाया है। तो अब वो सहाबी रसूल ये कहता है अब मैं क्या है अपने हक में सबसे बेहतर ये समझता हूं मैं कि मैं अपने सारे गुलामों को आजाद कर दूं। अल्लाह के रसूल आप गवाह रहना कि मैं सारे मुलाजिमीन को, सारे गुलामों को मैं फी सबीलिल्लाह आजाद कर रहा हूं, फी सबीलिल्लाह में आजाद कर रहा हूं। और उस सहाबी रसूल ने क्या है मैदान महशर में हिसाब व किताब की कैफियत को सुनने के बाद कि हमने अपने मुलाजिमीन के ऊपर क्या है डांटा है, मारा है, फटकारा है और जुल्म ज्यादती की है, मार भी दिया है, हो सकता है उनकी नाफरमानी से और उनकी गलती और गुनाह से ज्यादा मैंने उनको सजा दे दी है, तो मुझे तो कयामत के दिन क्या है इसका बदला चुकाना पड़ेगा। चुनांचे उस सहाबी रसूल ने सारे गुलामों को आजाद कर दिया कि जाओ आज के बाद तुम मेरे गुलाम नहीं हो, मेरे मुलाजिम नहीं हो, तुम सब आजाद हो, जहां चाहो तुम क्या है अपनी जिंदगी बसर करो। ये सहाबाए किराम की ईमानी कैफियत थी, ईमान की हालत थी और ईमान की चाशनी।